اگر آپ ہمارے چینل یا اس پر موجود کسی بھی کلاس کے کسی بھی مضمون کی کسی بھی ویڈیو تک آسانی سے پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کے سرچ بار میں لکھیں گے ایجوکیشن اپ ٹو کلاس 12 اور یہ بغیر کسی سپیس کے لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ نے انٹر کر دینا ہے یعنی اس کو سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ والا چینل کا لوگو آ جائے گا, یہ ایجوکیشن اپ ٹو کلاس 12. جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چینل آ جائے گا. اس چینل پہ جانے کے بعد آپ نے پلے لسٹ پہ کلک کرنا ہے, یہ جو پلے لسٹ لکھا ہوا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو تمام کلاسز کے جتنے بھی مضامین کی ویڈیوز آج تک اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ ان کی کلاس اور مضمون کے نام کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی. آپ کسی بھی پلے لسٹ پہ کلک کر کے وہ ساری کی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بیٹا جی. آج ہم چہارم جماعت کی اردو کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے جس کا نام ہے ہم بنیں گے اچھے شہری. یہ بہت ہی ایک اچھا سبق ہے, اس کو دھیان سے آپ لوگ سنیے گا اور کوشش کیجیے گا اس میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہوں اس پر عمل کریں. سب سے پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سوچیں اور بتائیں کہ اچھا شہری کون ہوتا ہے. تو یہ آپ نے اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ اس کا جواب دینا ہے. جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا شہری وہ ہوتا ہے جو قوانین کا احترام کرتا ہے. ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ملک کے لیے زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمارا ملک ترقی کرے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے ارد گرد کی صفائی کا خیال کیسے رکھنا چاہیے, یعنی ہمیں کوئی بھی کچرا جو ہے وہ نہیں پھینکنا چاہیے کسی بھی جگہ, اور اگر کہیں کوئی چیز ہم پڑی دیکھیں تو وہ اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ اچھا شہری جس ملک میں بھی ہو اس ملک کے قانون کا احترام کرتا ہے؟ یعنی اچھا شہری کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہوئی نا کہ وہ قانون کا احترام کرتا ہے. یعنی قانون کسی بھی ملک کا ہو, وہ کسی بھی ملک میں جائے تو وہ اس کا احترام کرے گا. اچھا شہری دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ ایک حدیث بھی ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. یعنی اس حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اچھا شہری پودوں, جانوروں اور پرندوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا. تو یعنی یہ سنت نبوی بھی ہے کہ جو ہے ہمیں نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی جانداروں نہیں بلکہ بے جان چیزوں پر بھی رحم کرنا چاہیے, رحم کھانا چاہیے. اگلے صفحے پہ جاتے ہیں بیٹے. ہم بنیں گے اچھے شہری, اس میں سب سے پہلے تلفظ سیکھیں. کچھ الفاظ دیے گئے ہیں لیکن جیسا کہ ہر سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں, اس میں بھی ہم ایسا ہی کریں گے تاکہ جب ہم سبق پڑھ رہے ہوں تو اس میں جو مشکل الفاظ آئیں ان کے معنی ہمیں پہلے ہی پتہ ہوں. تو سب سے پہلا سوال نمبر 1 جو مشق کا ہے وہ الفاظ معنی سے متعلقہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہم پہلے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں اور اس کو یاد بھی کر لیجئے گا. اس کے بعد پھر سبق کو پڑھنا شروع کیجئے گا, آپ کے لیے آسانی ہو رہے گی سبق کو سمجھنے میں. خرامہ خرامہ, خرامہ خرامہ کا معنی ہوتا ہے بیٹے آہستہ آہستہ. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے افسردہ, غمگین یا پریشان, دکھ والا یعنی جس سے دکھ ہو. احترام, احترام, احترام کا مطلب ہوتا ہے عزت. اس کے بعد ہے ضابطہ, ضابطہ کہتے ہیں اصول کو. اس کے بعد ہے جھینپ کر, جھینپ کر کا مطلب شرما کر. قصبہ, شہر سے چھوٹی بستی. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے گاؤں, گاؤں سے بڑا ہو جو اور شہر سے چھوٹا ہو. ٹھیک ہے. خلاف ورزی, اصول توڑنا. خاردار, کانٹے دار, خار کہتے ہیں بیٹے کانٹے کو, خاردار یعنی کانٹے دار. اب ہم نے الفاظ معنی اس کے پڑھ لیے ہیں, دوبارہ سبق کی جانب آتے ہیں, ہم اس کو پڑھتے ہیں. یعنی یہ جو حصہ نثر کا دوسرا سبق ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی. سب سے پہلے تلفظ دیکھتے ہیں الفاظ کے. خوشگوار, پہلا لفظ ہے یہ ہمارے پاس خوشگوار, پھر ہے جھینپ, اس کے بعد ہے غلطی, غلطی, پھر ہے خرامہ, اس ہے ضابطے, احترام, محبت. یہ محبت نہیں ہے, یہ محبت ہے. ٹھیک ہے, اس لفظ کو آپ نے دھیان سے میرا بیٹا یاد رکھنا ہے. اچھا جی, اب سبق کی جانب آتے ہیں, پڑھنا شروع کرتے ہیں. کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ موسم بہت خوشگوار تھا. حامد صاحب اپنے بچوں کو قریبی پارک میں سیر کے لیے لے گئے. یعنی کہاں گئے اپنے بچوں کو لے کر؟ پارک میں. تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو ہیں, جو نقطے ہیں, وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں سبق میں. اور یہ تبھی آپ کو یاد رہیں گے جب آپ پورے دھیان سے اس کو سنیں گے. طیب, فوزیہ اور عافیہ بہت خوش تھے. یعنی 3 بچے ہیں جن کا نام ہے طیب, فوزیہ اور عافیہ. ٹھیک ہے, اور ان کو پارک میں کون لے کے گیا؟ حامد صاحب. ٹھیک ہے. تینوں بہن بھائی مل کر کھیلنے لگے.
کھیلتے کھیلتے وہ پارک میں دور چلے گئے. تھوڑی دیر بعد خوبصورت پھول ہاتھوں میں لیے خراما خراما یعنی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے واپس آ رہے تھے. ان کے ہاتھوں میں پھول دیکھ کر حامد صاحب افسردہ لہجے میں یعنی دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگے, بچوں یہ تم نے کیا کیا؟ پھول توڑنا تو بہت بری بات ہے. کیا تم نے پارک میں جگہ جگہ لگی تختیاں نہیں دیکھی؟ عافیہ قریب آ کر کہنے لگی, ابا جان کون سی تختیاں؟ اب عافیہ نے کہا سب سے پہلے کہ ابا جان کون سی تختیاں؟ حامد صاحب نے کہا کہ جن پر لکھا ہوا ہے پھول توڑنا منع ہے. طیب نے کہا, اب یہ اس میں بیٹے صرف سبق کو پڑھنا مقصد نہیں ہے, بلکہ یہ جتنی بھی علامات لکھی گئی ہیں, یہ دیکھیں سوالیہ نشان یا واوین, ٹھیک ہے, یا اس طرح کی جتنی بھی علامات ہیں ان کو بھی آپ غور سے دھیان سے دیکھا کریں کہ کس بات میں کون سی علامت استعمال کی گئی ہے. طیب نے کہا, ابا جان تختیوں کا تو ہمیں خیال ہی نہیں رہا, پھول اچھے لگے, ہم نے توڑ لیے, لیکن ہمیں کسی نے نہیں دیکھا. حامد صاحب نے کہا, اچھا اگر کوئی آدمی نہ دیکھ رہا ہو تو ہر غلط کام کر لینا چاہیے. ہر غلط کام کیا جا سکتا ہے. کیا دکاندار نہ دیکھ رہا ہو تو اس کی دکان سے چیز اٹھائی جا سکتی ہے؟ یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ طیب چینپ کر بولا یعنی شرمندہ ہو کر, نہیں ابا جان ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, ہم سے واقعی غلطی ہوئی ہے, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے. اب سب سے پہلے دیکھیں اس میں ہمیں اخلاقی درس دیے جا رہے ہیں کہ جب بھی کبھی انسان سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے اپنی غلطی کو تسلیم کریں, ٹھیک ہے. اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بعد آپ نے اس چیز کا عہد کرنا ہے کہ آئندہ وہ غلطی کبھی بھی نہیں دہرانی. حامد صاحب نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا, شاباش بیٹے, اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے, تم لوگ اچھے شہری بنو. عافیہ کہنے لگی, ابا جان اچھا شہری؟ اچھا شہری کون ہوتا ہے؟ جو اچھے کام کرے. طیب نے جلدی سے جواب دیا, کسی حد تک ٹھیک کہا تم نے, یہ ملک ہمارا ہے جہاں اسکول, اسپتال, سڑکیں, پل اور پارک وغیرہ ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہیں. اثاثہ کہتے ہیں جائیداد کو. ہمیں اس کی ہر چیز سے پیار ہونا چاہیے. جب آدمی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اسے ہر نقصان سے بچاتا ہے. ہمیں اگر اپنے ملک سے پیار ہے تو ہمیں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا ہوگا, تب ہی ہم اچھے شہری بن سکتے ہیں. حامد صاحب نے تفصیل سمجھاتے ہوئے کہا. فوزیہ کہنے لگی, ابا جان اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا شہری صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے, اس لیے وہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا. حامد صاحب نے کہا, اچھا شہری اپنے گھر سے لے کر گلی محلے تک, گلی محلے سے قصبے اور پھر پورے ملک بلکہ پوری دنیا کو اپنا سمجھتا ہے. طیب کہنے لگا, ابا جان یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں. فوزیہ کہنے لگی, ابا جان مجھے یاد آیا ایک دفعہ ہماری استانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ اگر تم اچھے شہری بننا چاہتے ہو تو تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا. مثلا اگر کمرے میں کوئی نہیں تو پنکھا اور بلب بند کر دیں, پانی بہ رہا ہو تو ٹونٹی بند کر دیں, بس یا ریل گاڑی میں سفر کریں تو بغیر ٹکٹ سفر نہ کریں, پارک میں پودوں اور پھولوں کو نقصان نہ پہنچائیں, گھر اور گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھیں, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں, اپنے ملک اور اس میں رہنے والوں سے محبت کریں. اب یہاں میں ایک بات آپ کو اور کہنا چاہوں گا کہ جو فوزیہ بیٹی ہے اس کی استانی صاحبہ نے اس کو پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ بیٹے آپ کو پھول نہیں توڑنے چاہیے, تو بیٹی وہ بھول گئی ہوگی بات, اس لیے اس نے وہ پھول توڑے اس وقت جب وہ پارک میں گئی. تو اگر یہ یاد رکھیں میرا بیٹا اور میری بیٹیاں کہ آپ کو اساتذہ جو بھی بات بتاتے ہیں, جو بھی علم آپ کو دیتے ہیں, آپ کو تبھی اس کا فائدہ ہوگا جب آپ اس کو یاد رکھیں گے اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کریں گے. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ فوزیہ والا معاملہ ہوگا کہ فوزیہ کی استانی صاحبہ نے اس کو بتایا تو ضرور تھا کہ بیٹی آپ کو کبھی بھی پودوں اور پھولوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, تو وہ بیٹی بھول گئی اس بات کو, تو اس لیے اس نے یہاں پر وہ پھول توڑنے کی غلطی دوبارہ کی. ٹھیک ہے بیٹے, آپ بھی کبھی بھی ایسی غلطی دوبارہ میرا بیٹا نہ دہرائیں. اگر کبھی آپ سے غلطی ہوئی ہو کوئی ایسی تو اس میں آپ پہلے معذرت کریں, ٹھیک ہے. اگر کسی کا نقصان کیا ہو تو آپ کوشش کریں کہ اس کا ازالہ کریں, معافی مانگیں. اگر آپ نے کسی کا مالی نقصان کیا ہے تو اس کی چیز لوٹائیں, اور آئندہ جو ہے وہ اس سے وعدہ کریں اور خود سے بھی وعدہ کریں کہ انشاءاللہ کبھی بھی وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے آپ.
جی بیٹے آگے ہمیں کہا گیا ہے کہ حامد صاحب نے کہا بیٹا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے، وہ اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ڈاک خانہ ہو یا بینک، اسپتال ہو یا بسوں کا اڈا، ریلوے اسٹیشن ہو یا ایئرپورٹ ہو، ہر جگہ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ آفیہ نے کہا ابا جان ہمیں اپنے گلی محلے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حامد صاحب نے کہا ہاں بالکل، اب بات آپ کی سمجھ میں آنے لگی ہے، ہمیں گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں یا باہر گلی یا کھلی جگہ پر پھینکنے کی بجائے کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے۔ گلی میں یا سڑک پر کہیں اینٹ، پتھر، کیلے کا چھلکا، کانٹا یا کوئی خاردار جاڑی نظر آئے تو اسے ہٹا دینا چاہیے، یہ تو بہت آسان کام ہے، طیب نے جوش سے کہا۔ حامد صاحب نے کہا بیٹا اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں تو اچھے شہری بنیں گے، مجھے امید ہے کہ تم اچھے شہری بنو گے، اور جب آپ سب اچھے شہری بنیں گے تو یقیناً ہمارے رہنے والی جگہ بھی اچھی ہوگی، ہمارا ملک بھی اچھا ہوگا، جس پر ہمیں بھی فخر ہوگا اور دوسرے لوگ بھی اس کی تعریف کریں گے۔ تینوں بچوں نے بیک آواز کہا، یعنی ایک آواز کہا، اکٹھے کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا انشاءاللہ ایسا۔ تو کچھ یہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں یہاں پہ آخر میں کہ ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا۔ مجھے امید ہے کہ ان 3 باتوں کے علاوہ آپ نے بہت ساری باتیں سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ نے اس سبق کو دھیان سے سنا ہوگا آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا باتیں اس سبق میں سے سیکھی۔ آگے بیٹے اب مشق کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ مشق میں پہلا سوال تو ہم پہلے ہی حل کر چکے ہیں، دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں۔ اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کیا سمجھا کہ سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے۔ تو اب ہم ان کا نام بتا دیں گے یہاں پہ کہ جس نے یہ جملہ کہا۔ لیکن ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، یہ جملہ بیٹے طیب نے کہا، تو یہاں ہم لکھ دیں گے طیب، ٹھیک ہے، طیب۔ اچھا شہری صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، یہ جملہ بیٹے کس نے کہا؟ یہ جملہ کہا فوزیہ نے، یہاں ہم لکھ دیں گے فوزیہ۔ کہ کون سی تختیاں؟ یہ جملہ بیٹے آفیہ نے کہا، یہاں ہم لکھ دیں گے آفیہ۔ اسی طرح اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے، یہ جملہ کس نے کہا؟ حامد صاحب نے، تو یہاں لکھیں گے حامد صاحب۔ جب کوئی بڑا ہو آپ سے تو اس کے ساتھ ہم صاحب لکھ دیتے ہیں عزت کے لیے۔ ہمیں اپنے گلی محلے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ بیٹے کس نے کہا؟ آفیہ نے کہا یہ جملہ۔ تو اس طرح ہمارا یہ والا جو سوال ہے یہ حل ہو جاتا ہے۔ اگلے صفحے پہ جاتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے ہمیں کہا گیا ہے کہ دیے ہوئے سوالات کے جواب لکھیں، تو بہت آسان سوالات ہیں کیونکہ ہم نے سبق کو پڑھ لیا ہے دھیان سے، اب ہم اس میں جوابات آسانی سے دے سکتے ہیں۔ بچوں سے کیا غلطی ہوئی؟ پھول توڑنے کی غلطی ہوئی ان سے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد فوزیہ کی استانی نے کیا بتایا تھا؟ فوزیہ کی استانی نے اس کو بہت اچھی باتیں بتائی تھی کہ آپ اگر اچھے شہری بننا چاہتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اچھے شہری کے اوصاف کیا ہیں، اچھی شہری کی خوبیاں کیا ہیں، تو یہ ہم نے پڑھی ہیں ابھی سبق میں کہ اچھا شہری جو ہے وہ قانون کا احترام کرتا ہے اور اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ یہ مطلب مختصراً یہی لکھ دیں آپ تو کافی ہوں گی۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ اپنے ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ایک اچھا طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طالب علم بنیں۔ اچھے طالب علم بنیں گے تو ہم جو ہے وہ اپنے ملک کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اچھا علم ہوگا تو ہم زیادہ جو ہے وہ ترقی کی منازل جلدی طے کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اور اخلاقی طور پہ بھی اور باقی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ایک اچھا طالب علم جو ہے وہ اس کو اچھے انداز سے لے کر آگے بڑھتا ہے اور اپنے معاشرے میں زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے صرف طالب علم نہیں، اچھا طالب علم بننے کی کوشش کرنی ہے۔ مل کر کریں بات میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی سیاحتی مقام مطلب جس میں آپ کہتے ہیں سیر کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، یعنی پکنک پلیس بھی کہہ سکتے ہیں جس کو انگریزی میں پکنک پلیس کہتے ہیں، پارک، باغ یا تاریخی مقام کی سیر کی ہے تو اس کی تفصیل بتائیں، آپ کو اس مقام کی کون سی بات پسند آئی۔ تو یہ ہر ایک انسان نے اپنے اپنے لحاظ سے لکھنا ہے، تو جو بھی آپ کی پسندیدہ جگہ ہو یا کوئی سیاحتی مقام پہ آپ کبھی گئے ہوں یعنی پکنک کی غرض سے، تو آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اکثر لوگ مری وغیرہ کی طرف جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں، ہمارے والے علاقے کی طرف سے۔ آگے ہے بیٹے سوال نمبر 5، دیے ہوئے الفاظ میں سے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ الگ الگ کر کے لکھیں۔ ہم نے اس سے پچھلے سبق میں پڑھا تھا اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کیا ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اس میں نکرہ
اس میں نکرہ ہوتا ہے عام شخص جگہ یا چیز کا نام، اور اس میں معرفہ ہوتا ہے خاص شخص یا جگہ کا نام یعنی مخصوص ہو جو. جیسے اس میں معرفہ میں فوزیہ آ رہے گی، میں اس پہ ٹک کر دیتا ہوں، باقی اس میں نکرہ ہوں گے جن پہ میں ٹک نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو میں کرتا ہوں کہ اس کے اندر ٹک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، فوزیہ جو ہے بیٹے یہ اس میں معرفہ ہے، اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ گلاب، گلاب جو ہے یہ مخصوص پھول کا نام ہے، تو اس لیے یہ بھی کیا ہوگا، اس میں معرفہ ہوگا. یہ اگر صرف پھول کی بات کریں گے تو وہ اس میں نکرہ ہوگا، کیونکہ پھول تو کوئی گلاب کا بھی ہو سکتا ہے، چنبیلی کا بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سارے پھول ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ اس میں نکرہ ہوگا. آدمی، آدمی بھی اس میں نکرہ ہے، کیونکہ آدمی کون سا، اگر کسی آدمی کا نام بولا جاتا ہے جیسے عبد الرحمن، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں معرفہ ہوتا، آدمی کہا جائے گا تو یہ اس میں نکرہ ہوگا. اب اسکول، اسکول بھی اس میں نکرہ ہے، کیونکہ اسکول بہت سارے اسکولز ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ اسکول کی بات کی جا رہی ہے. اگر کسی اسکول کا نام لکھا رہتا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس میں معرفہ ہوتا، لیکن اب کیونکہ اسکول کا نام نہیں لکھا گیا تو اس لیے ہم اس کو اس میں نکرہ کہیں گے. گلگت، گلگت بیٹے ایک مخصوص علاقے کا نام، مخصوص جگہ کا نام ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے یہ اس میں معرفہ ہے. ملک، تو یہ بھی اس میں نکرہ ہے، ہمیں کیا پتہ کون سا ملک ہے یہ. ڈاک خانہ، ڈاک خانہ جو ہے یہ بھی بیٹے اس میں نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں معرفہ نہیں ہوگا. کون سے ڈاک خانہ کی بات کی جا رہی ہے، کس علاقے کے ڈاک خانہ کی بات کی جا رہی ہے. گاؤں، گاؤں بھی کیا ہے یہاں پر، گاؤں بیٹے اس میں نکرہ ہے، کیونکہ گاؤں بہت سے ہوتے ہیں، ہمیں مخصوص گاؤں کا نام نہیں دیا گیا. ایران، ایران ایک مخصوص ملک کا نام ہے، بہت سارے ممالک ہیں ان میں سے ایک ملک کا نام ایران ہے، تو مخصوص ہو گیا. لاہور جو ہے یہ بھی اس میں معرفہ ہوگا، کیونکہ مخصوص شہر کا نام ہے یہ. حامد صاحب بھی مخصوص انسان ہے، جیسے انہوں نے پہلے کہا آدمی، تو آدمی اس میں نکرہ ہے، لیکن اگر حامد صاحب کہہ دیا رہے تو مخصوص کر دیا، یعنی ایک آدمی کو، تو اس لیے وہ اسم معرفہ ہوگا. یعنی اگر کسی ایک چیز کو مخصوص کر دیا رہے، خاص کر دیا رہے، تو وہ اس میں معرفہ ہو جاتا ہے، اور اگر مخصوص نہیں کیا رہے، عمومی طور پہ بات کی جائے، جنرلی بات کی جائے، تو اس کو ہم کہیں گے اس میں نکرہ. ٹھیک ہے بیٹے، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں کہا گیا قواعد سیکھیں، کچھ نیا قاعدہ جس زبان کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اردو زبان کو، تو اس کے کچھ قواعد ہیں، قاعدے اصول ہوتے ہیں. تو اس میں سے ہم ایک اور قاعدہ پڑھ رہے ہیں ابھی، کہ ہم جانتے ہیں، یہ پہلے ہی بات آپ نے پڑھی ہوگی چھوٹی جماعتوں میں، کہ وہ لفظ جو نر کے لیے بولا جائے اسے مذکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نر کے لیے، میل کے لیے اسے مذکر کہتے ہیں، میسکولن کہتے ہیں، جیسے لڑکا، گھوڑا، مرغا وغیرہ. وہ لفظ جو مادہ کے لیے بولا جائے اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے لڑکی، گھوڑی، مرغی وغیرہ. مذکر مؤنث کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں حقیقی اور ایک ہوتی بیٹے غیر حقیقی. ٹھیک ہے، آگے جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے مذکر مؤنث حقیقی، یعنی حقیقی مذکر مؤنث کیا ہوتے ہیں. جانداروں میں مذکر مؤنث حقیقی کہلاتے ہیں. مثلا اسد کتاب پڑھ رہا ہے اور امارہ کرکٹ کھیل رہی ہے. اوپر دیے جملے میں نمایاں نام اسد اور امارہ ہیں. اسد مذکر ہے جبکہ امارہ مؤنث ہے. مذکر مؤنث غیر حقیقی. اب غیر حقیقی مذکر مؤنث کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں غیر جاندار اور بے جان اشیاء میں نر مادہ کا تصور نہیں ہوتا، لیکن بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں اہل زبان انہیں مذکر اور مؤنث قرار دیتے ہیں. مثلا آسمان کا رنگ نیلا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یہ اردو کی کتاب ہے، گھاس ہری ہے. اوپر دیے ہوئے جملوں میں آسمان، پانی، کتاب اور گھاس کو نمایاں کیا گیا ہے، یعنی ان کے نیچے لائن لگائی گئی ہے. نمایاں کرنا یعنی ان کو ہائی لائٹ کرنا. آسمان اور پانی کو مذکر بولا جاتا ہے جبکہ کتاب اور گھاس کو مؤنث بولا جاتا ہے. تو اسی طرح کہتا ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کو متعلقہ کالموں میں لکھیں، یعنی اس میں سے مذکر کون ہے اور مؤنث کون سا ہے. تو اب بیٹے میں مذکر جو ہیں ان کو ٹک کر دیتا ہوں، مؤنث والے جو باقی رہ جائیں گے وہ مؤنث ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹے، تو سب سے پہلے ہے بھائی. بھائی بیٹے مذکر ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بیٹا جی یہ جو ہے اگلا لفظ ہے بیٹے والدہ مؤنث، بہار مؤنث، لڑکا، لڑکا بھی مذکر ہے بیٹے، یہ مؤنث ہے. آسمان مذکر ہے. اس کے بعد بیٹے ہمسایہ، ہمسایہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے. والد بھی بیٹے مذکر ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ یہ مؤنث ہے. ہمسائی مؤنث ہے. چاند نکلا مذکر ہے. یہ آپ جب بولیں گے نا عام ہماری، کیونکہ یہ اردو ہماری قومی زبان ہے، تو ہم عام جب الفاظ یا فقرے بولتے تو ان میں یہ لفظ آتے ہیں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. لڑکی مؤنث ہے. اسپتال، آپ ہسپتال کون جا رہا ہے؟ اسپتال جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے نشان ان کے لگا دیے ہیں. پڑھیں، تصویر کو غور سے دیکھیں، پارک میں لگی تختیوں پر لکھی ہوئی ہدایات پڑھیں. تو آپ دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے
یہ دائیں طرف والی تختیوں پہ لکھا ہوا ہے کہ پارکنگ دائیں جانب ہے. پارکنگ کا مطلب کہ آپ نے اپنی گاڑی موٹر سائیکل سائیکل وغیرہ وہاں پہ کھڑے کرنے ہیں جس طرف یہ تیر کا نشان ہے, ٹھیک ہے, اس طرف وہ جگہ ہوگی وہاں آپ کھڑا کر سکتے اس کو. دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی کرنا منع ہے, تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ دروازہ ہے جو اس کے سامنے گاڑی نہ کھڑی کریں. پالتو جانور ساتھ لانا منع ہے, یعنی پالتو جانور جو گھر میں بلی کتا وغیرہ جو لوگ اکثر پال لیتے ہیں وہ ساتھ لانا منع ہے. پارک کے عملے کے ساتھ تعاون کریں, یعنی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے نا, انتظامیہ ہوتی ہے, ان کے ساتھ تعاون کریں, یعنی اگر وہ آپ کو کوئی ہدایت دیں کوئی بات کہیں تو اس کو مانیں. پورا کوڑا اور کوڑے دان میں ڈالیں, یعنی جو بھی کوئی کچرا ہو, کوڑا ہو, کوئی ریپر ہو, اگر آپ کو کھانے پینے والی چیزیں لے کے جا رہے ہیں تو وہ اس کے اندر ڈالیں. پھول توڑنا منع ہے, یعنی پھول ہرگز نہ توڑیں. صفائی کا خاص خیال رکھیں, یعنی صفائی کا آپ لوگ خیال رکھیں, یعنی کوئی کچرا وہاں پر نہ پھینکے پارک کے اندر, ٹھیک ہے بیٹے. اس کے بعد اگلا سوال ہے کچھ نیا لکھیں میں کہا گیا ہے کہ میں اچھا شہری بنوں گا, اس موضوع پر 10 جملے پر مشتمل ایک مضمون لکھیں. تو یہ آپ جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی, کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اچھا شہری بنوں گا, ٹھیک ہے. اس لیے مجھے چند چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہوگا, جیسا کہ اگر میں کمرے میں کوئی پنکھا, یہ بہرحال اسی سے متعلقہ لکھا ہوا ہے جو میرے پاس تحریر ہے ایک, آپ سبق میں سے ہی کچھ 10 فکرے ڈھونڈ کے لکھ دیجئے گا, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. آؤ کریں کام میں کہا گیا ہے کہ گھر سے بجلی پانی یا گیس کا بل لے کر آئیں. صرف شدہ یونٹ بل کی کل قیمت رقم اور بل جمع کرنے کی آخری تاریخ کی نشاندہی کریں اور بل کے پیچھے ہدایات پڑھیں. ماحول کو صاف رکھنا ہم سب کا فرض ہے. یہ 9واں سوال یہ ہے کہ آپ کو بل دیکھنا آنا چاہیے. تو یہ بل کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے یہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ اس میں صرف شدہ یونٹ بل کی کل رقم اور بل جمع کرنے کی آخری تاریخ, یہ 3 چیزوں کی نشاندہی کرنی ہے. تو یہ ابھی ہم نشاندہی کرتے ہیں. جی بیٹے, آپ کو یہ اسکرین پہ ایک بل نظر آ رہا ہوگا. یہ بل جو ہے وہ میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ابھی. تو اس میں صرف ہمیں چاہیے, اس جو بتانے کا مقصد ہے کہ ہمیں صرف شدہ یونٹ چاہیے, کہ وہ کہاں سے پتہ چلے گا. تو آپ نے دیکھنا ہے, یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف شدہ یونٹ یعنی استعمال ہونے والے یونٹس. آپ دیکھیں یہاں پر جہاں پر نام لکھا ہوا ہے اور ایڈریس لکھا ہوا ہے, جو جس کا میٹر ہے, اس کے نیچے والی لائن میں میٹر کا نمبر, پریویس ریڈنگ اور پریزنٹ ریڈنگ. اس کے بعد یہ والا جو ہے یہ یونٹس ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے نشاندہی کی ہے, یہ یونٹس ہیں. آپ اپنے بل پہ بھی اگر دیکھیں گے تو یہیں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا, یہ ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ بتائیں, دوسرے نمبر پہ ہم نے صرف شدہ جو یونٹس ہیں اس کے علاوہ اگلی بات ہم نے بتانی ہے کہ بل کی کل رقم اور جمع کروانے کی آخری تاریخ. اب آپ نے سب سے نیچے آ کے دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے پیبل ود ان ڈیو ڈیٹ, جہاں لکھا ہوا ہے, یعنی جو دی گئی تاریخ ہے اگر اس کے اندر آپ جمع کروائیں گے تو اتنا بل ادا کرنا پڑے گا. اور پیبل آفٹر ڈیو ڈیٹ, اور جو مقررہ تاریخ ہے اگر اس کے بعد جمع کروائیں گے تو پھر اتنا بل ادا کرنا پڑے گا. جو یہ والا بل ہے آپ اپنے بل پہ دیکھیں گے تو اس پہ لکھا ہوگا ڈیو ڈیٹ کیا ہے, یعنی آخری تاریخ کیا ہے, 10 دسمبر 2018. یعنی یہ جو بل ابھی میرے پاس ہے جو میں شو کر رہا ہوں, جس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی آخری تاریخ کیا ہے, 10 دسمبر 2018. تو اس طرح بیٹے جو سوال ہم سے پوچھا گیا تھا تو وہ اس کا جواب ہم نے دے دیا. یعنی تینوں باتیں جو ہم سے پوچھا گیا تھا یا کہا گیا تھا اس میں دیکھنے کے لیے کہ صرف شدہ یونٹ, بل کی کل رقم اور بل جمع کرنے کی آخری تاریخ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بل کے پیچھے ہدایت پڑھیں. وہ مجھے کوئی ایسی تصویر ابھی تک ملی نہیں ہے کہ جس میں بل کے پیچھے والی ہدایت لکھی ہوں. تو آپ اپنے بل کو جب الٹا کریں گے تو اس پہ ہدایات لکھی ہیں, وہ آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. آخری سوال ہے اس کا بیٹے, ماحول کو صاف رکھنا ہم سب کا فرض ہے. اس موضوع پر 2 منٹ کی تقریر تیار کر کے اسکول اسمبلی یا کمرہ جماعت میں پیش کریں. تو یہ چھوٹی سی تقریر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی ایک پڑھ دیتا ہوں جو میرے پاس لکھی ہوئی ہے کہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب ہیڈ ماسٹر صاحب اور میرے ہم جماعت ساتھیوں, آج کی میری تقریر کا عنوان ہے ماحول کو صاف رکھنا ہم سب کا فرض ہے. دوستو, یہ بات ہر کوئی جانتا ہے, صفائی نصف ایمان ہے, لیکن یہ بات صرف ہماری ذات تک محدود ہے کیونکہ ہم خود کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں, خود کو اس قابل بناتے ہیں کہ ہر کوئی ہماری تعریف کرے, ہماری عزت کرے. اس کے علاوہ ہم اپنے گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں,
لیکن ہم اپنے گلی محلے اور شہر کی صفائی کا خیال رکھنے کا سوچتے بھی نہیں، کیونکہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داری محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں لگتا ہے یہ کام حکومت کا ہے۔ جی ہاں، یہ کام حکومت کا بھی ہے، لیکن کسی حد تک، بلکہ کافی حد تک ہمارا بھی ہے۔ ہماری اپنی ذات اور گھر کے علاوہ پبلک پارک، سڑکوں، گلی اور محلوں کو بھی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم ان کی صفائی کرنا تو درکنار، ہم ان کو مزید گندا کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ جیسا کہ جب بھی آپ پبلک پارکس میں جائیں تو وہاں جگہ جگہ کوڑے دان ہونے کے باوجود کچرا آپ کو گھاس پر نظر آئے گا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا بحیثیت شہری ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم جہاں خود بیٹھتے ہیں اس جگہ کو صاف رکھیں، اور اگر صاف نہیں رکھ سکتے تو کم از کم گندا تو نہ کریں؟ صفائی کو رکھو ہمیشہ عزیز، صفائی سے بڑھ کر نہیں کوئی چیز۔ والسلام۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ نے جو بھی نئی باتیں سیکھی اس کو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ شیئر کریں، ان تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے، جو کہ ان ویڈیوز کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔